الرجيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. دوستو، کل آپ کے سامنے آئی تھی بات کہ اللہ رب العزت کی 3 صفت شروع میں ذکر کی گئی ہے: ربوبیت، مالکیت اور معبودیت. کسی صفت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، لیکن یہ 3 صفت ایسی ہے جو بطور خاص ہر وقت ہماری نگرانی کرتی ہے. چونکہ اللہ کو ہم نے رب مان لیا تو پناہ میں آ گئے قل اعوذ برب الناس کے ذریعے. پھر اللہ کو ہم نے اپنا مالک بنا لیا، آقا مان لیا، ہم ان کے مملوک اور غلام ہیں. تو جب ان کو ہم نے اپنا آقا اور مولا تسلیم کر لیا، قرآن میں ہے کہ اللہ رب العزت ہر مومن کا مولا ہے اور بے ایمان کا کوئی مولا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں کہہ دیا: اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے، نگراں ہے، نگہبان ہے. وہ اندھیرے سے روشنی میں لاتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو مالک الناس ہو گیا اور الہ الناس. آپ سچ سچ بتائیے دل کی گہرائی سے کہ اللہ کے تصور کے ساتھ کسی غیر اللہ کو آج تک آپ نے نہیں پکارا ہے. اور اللہ کا تصور قائم کر کے کبھی بھی ہم نے غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا. اور انشاءاللہ اللہ استقامت عطا فرمائے. تو دانستہ طور پر جان بوجھ کر انشاءاللہ موت تک ہم کبھی بھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کریں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو ہم نے اپنا معبود بنایا ہے. یعنی عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب کی سب معبود کے لیے. آپ پانی پیتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ. کبھی آپ نے کسی سچ انسان کو نہیں کہا، یہ کہہ دیتے بھائی شکریہ تو نے پلا دیا، لیکن یہ نہیں کہتے کہ میں تیری الحمد کرتے تو نے مجھے پانی پلا دیا. چونکہ حمد ایک عبادت ہے. کبھی بھی کوئی احسان کرتا ہے تو اس کا شکر ادا کر دیتے، لیکن اس کو اپنا معبود جان کر کے کبھی بھی ہم اس کے سامنے جب آپ پریشان ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سارے سہارے کٹ گئے، ٹوٹ گئے، بکھر گئے، بچھڑ گئے، اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے، تو آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تنہائی میں اور کہتے ہیں اللہ اب یہ سارے سہارے میرے ٹوٹ گئے اور میں اب بالکل بے سہارا کھڑا ہوں. اے اللہ تیرے سوا اب کوئی میرا مددگار اور مشکل کشا نہیں ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اسباب کو کاٹتے ہی اس لیے ہیں تاکہ یہ کیفیت آپ پر آئے اور آپ اس کی جناب میں رجوع ہو کر کے ثابت کر دیجئے کہ آپ انہی کے ہیں، انہی کے ہیں، انہی کے ہیں. اور ہم کسی کے نہیں ہیں. ہم کس کے ہیں؟ صرف اللہ کے ہیں. اور اللہ یقیناً ہر صاحب ایمان کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 3 صفات ذکر کی. اب ہم آگے چلتے ہیں ورنہ درس رہ جائے گا، چونکہ کل ایک دن اور ہے، پرسوں تو صرف دعا کریں گے، تقریر نہیں کریں گے. من شر الوسواس الخناس. دیکھیے سورہ ناس میں صرف ایک چیز سے پناہ چاہی گئی. سورہ فلق میں تو بہت چیز سے پناہ چاہی گئی، لیکن سورہ ناس میں صرف خناس سے پناہ چاہی گئی. یہ خناس کون ہے؟ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. خناس کو خناس کیوں کہتے ہیں؟ شیطان کو خناس اس لیے کہا گیا کہ اس کی عادت یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا نام لیتا ہے تو یہ پیچھے بھاگتا ہے. حدیث کے اندر ہے کہ شیطان ہر انسان کے دل پر اپنی سم کو، سم سمجھتے ہیں جیسے شہد کی مکھی کی ایک سم ہوتی ہے، وہ پھول کی جڑ میں سٹا کر کے پھول کا سارا رس چوس لیتی ہے.
تو شیطان بھی کیا کرتا، ایمان والے کے دل پر اپنی سم کو ڈال دیتا اور پھر وہاں وسوسہ ڈالتا ہے، ارے چلتے یار تھوڑا بہت دن ہو گیا یار ذرا فلم دیکھ کے آتے ہیں، چلو یار جی نہیں لگ رہا تھا گھوم کے آتے ہیں۔ تو یہ دل میں نہیں آیا کہ جی نہیں لگتا تو تھوڑا سا ذکر ہی کر لیں، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ شیطانی اثرات ہوتا ہے۔ تو انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنا سم ہٹا لیتا ہے اور یہ پیچھے بھاگتا ہے۔ تو خناس کو خناس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، پیچھے بھاگتا ہے اور چھپتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے جب مؤذن اذان دیتا ہے تو یہ اذان کی آواز سن کے دور بھاگتا ہے اور گوز خارج کرتا رہتا ہے، دور بھاگتا ہے۔ کیوں بھاگتا ہے؟ تاکہ قیامت کے دن اللہ کی کبریائی کی مجھے گواہی نہ دینا پڑے، یہ اس لیے بھاگتا ہے۔ کبھی میں نے بتا دیا تھا آپ کو یہ کیوں اذان میں بھاگتا ہے شیطان، کہ قیامت کے دن کہ چونکہ پوری کائنات عالم کا ذرہ ذرہ قیامت کے دن مؤذن کے اذان کی جہاں تک آواز جاتی ہے وہ شہادت دے گا کہ اے اللہ اس نے تیرے نام کو بلند کیا۔ تو شیطان سوچتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ قیامت میں مجھے نہ پکڑ لے تو مجھے گواہی دینا پڑے گی، اس لیے بھاگتا ہے، سرپٹ بھاگتا ہے۔ تو خناس کو خناس اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھاگتا ہے، پھر جب ذرا غفلت ہوئی پھر آ جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا نام لیتا ہے پھر لوٹ جاتا ہے۔ جب بھی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر کی بہت قسمیں ہیں، نماز پڑھ لینا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اللہ اللہ کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، سبحان اللہ کہنا، ٹھیک ہے، درود پاک پڑھنا، ہر وہ چیز جو ذکر ہے۔ جب ذکر ہوتا ہے تو انسان کے اوپر نزول ملائکہ ہوتا ہے، بھلے بندہ کو احساس ہو کہ نہ ہو۔ جی بخاری شریف میں روایت ہے کہ فرشتے گھومتے رہتے ہیں، سیاحین الملائکہ گھومتے رہتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ ذکر کر رہا تھا فرشتے کہتے ہیں کہ حلموا الی حاجتکم، ارے فرشتے جو تم گلیوں میں گھوم رہے ہو اپنی ضرورت کے لیے آؤ، تمہاری ضرورت یہاں ہے۔ یعنی بندہ جو ذکر کر رہا ہے اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر طویل حدیث ہے جو بخاری میں جا کر کے دیکھیے، مطالعہ کیجیے، سمجھ گئے؟ یہ مسلسل عمل جاری رکھتا ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے قلب میں دو گھر ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسرے میں شیطان۔ فرشتہ اس کو نیک کاموں کی رغبت دلاتا ہے اور شیطان برے کام کی طرف اس کی طبیعت کو مائل کرتا ہے۔ پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب تک وہ ذکر اللہ میں مشغول نہیں ہوتا تو اپنی چونچ انسان کے دل پر رکھ کر اس میں برائیوں کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجیے آپ۔ علامہ ابن قیم جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، بہت اچھی مثال دی، کہا کہ انسان کے قلب کی مثال ہے چکی۔ چکی دیکھا جو آٹا پیستی رہتی ہے، وہ ہر وقت گھومتی رہتی ہے، یعنی آپ کا قلب ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے، خون کی پمپنگ کرتا، تو شیطان وہاں پہ بیٹھتا ہے۔ اگر آپ ذکر کرتے رہو گے تو اللہ کا نور اس میں پمپنگ ہوگا تو شیطان بھاگے گا۔ یعنی ایسا ہے جیسے کہ مشین چکی چل رہی تھی، آپ نے اس میں گندم ڈال دیا تو کیا نکلے گا؟ پھر آٹا۔ اور جب آپ گپ شپ مارتے رہتے ہیں، ایری میری تیری کرتے، تاش کھیلتے، لوڈو کھیلتے، شطرنج کھیلتے، اور پتہ نہیں کن کن کہانیوں میں پڑے رہتے، تو شیطان اس میں گوبر ڈالتا ہے۔ گوبر سمجھ گئے؟ وہ جب بھینس گائے کی لڈ، گوبر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اب جب چکی میں گوبر ڈالیے گا، لد ڈالیے گا تو کیا نکلے گا؟ غلاظت۔ تو اس لیے اللہ والے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی زبان سے خوبصورت بول نکلتے ہیں، اور جو آدمی ذاکر شاغل نہیں رہتا، تھوڑی سی بات ہوئی تو ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کا قصور نہیں ہے، اس کے قلب میں جو تھا وہ زبان پر آ گیا۔ سبزی فروش کے پاس جائیے گا تو کیا دے گا آپ کو؟ سبزی۔ اسے کہے گا بابا ذرا مجھے 50 گرام سونا دے دو، تو 2 تھپڑ مارے گا، بیوقوف، سبزی کی دکان میں تو سونا لینے کیا آیا ہے؟ انڈا کیا ہے؟ اور سونار کو جا کے کہیے کہ ذرا بھائی مجھے 1 کلو ٹماٹر دے دے، تو وہ بھی 1 تھپڑ مار دے گا، بیوقوف پاگل کہیں کا نہ، تو آ گیا ٹماٹر لینے، سبزی کی دکان میں جا۔ تو اللہ والے اللہ اللہ کہتے ہیں، اس لیے ان کی طبیعت میں اللہ کا نور داخل ہو جاتا ہے، اس لیے ان کی زبان پر اچھے کلمات آتے ہیں۔ اس سے کسی انسان کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اوپر قابو رکھے۔ قرآن نے اسی لیے کہا ہے کہ متقین کون ہے؟
الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، غصہ پی جاتے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے، یہ متقی کی صفت ہے۔ اور ذرا سے کوئی بات ہوئی، باکسنگ کے لیے تیار ہو گیا، معلوم ہے کہ اس کا اندر کا مایہ خراب ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو سنوار دے۔ تو خناس کو خناس اس لیے کہتے ہیں کہ کیا کرتا ہے، یہ وسوسے ڈال کر کے پھر پیچھے ہو جاتا۔ ماشاءاللہ آپ لوگ نمازی، جب بھی گھر سے نکلیے تو گھر سے نکلتے ہی پڑھیے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے، آمنت باللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک وبحق خروجی ھذا الیک انک تعلم انه لم يخرجني عشر ولا بطر ولا سمعة ولا رياء، خرجت حربا وفرارا من ذنوبي إليك، خرجت رجاء رحمتك وشفقا من عذابك واتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك وأسألك أن تعيذني من النار بقدرتك۔ یہ دعا پڑھ لیجئے، شیطان آپ کے ساتھ چھوڑنے کا مسجد میں ہی نہیں آئے۔ اور اگر آپ راستے میں گپ شپ مارتے ہوئے آ رہے ہیں، غفلت کے ساتھ آئے، حدیث کے اندر ہے جو دعا یہ پڑھ لیتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، تو شیطان کہتا ہے بھائی اس کے اوپر میرا بس نہیں چلتا، یہ تو میرے قابو سے نکل گیا۔ تو اتنا تو یاد ہی رہے گا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بقیہ لمبی دعا چھوڑ دیجیے مفتی صاحب کے لیے، ہیں کہیے گا مولوی صاحب اس کو تو یاد کرنے کے لیے مجھے بھی آپ کی طرح ہر وقت کتاب پڑھنا پڑے گا۔ تو چلیے آپ پیسے کے چکر میں لگے رہیے، ہم کو نور حاصل کر لینے دیجیے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو یہ کون ہے خناس؟ تو خناس کو خناس اس لیے کہا جاتا ہے کہ شیطان نظروں سے غائب رہ کر آدمی کو بہکاتا پھسلاتا ہے۔ جب تک آدمی غفلت میں رہا شیطان کا تسلط بڑھتا رہتا ہے، جہاں بیدار ہو کر اللہ کو یاد کیا یہ فوراً پیچھے کو کھسک جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن میں کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طرح ہم نے بنایا ہے نبی کے لیے بھی شیطان الانس اور جن کو دشمن۔ انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہو جائے گی پوری، کہ دو طرح کے شیطان ہیں، ایک انسان جو شیطان کا کام کرتا ہے اور ایک ہے ہی شیطان۔ اس پر کل کلام کریں گے، پرسوں انشاءاللہ 2-4-5 منٹ بات کریں گے، پھر دعا کریں گے۔ چلیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق فرمائے۔